بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچویں تراویح کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں چھٹے پارے کا پورا خلاصہ ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ اللہ بدگوئی کو پسند نہیں کرتا، مگر یہ کہ کوئی مظلوم ہو تو مظلوم کے لیے اجازت ہے کہ وہ حکومت وقت یا جس نے ظلم کیا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور اس کی کارستانیوں کا تذکرہ کیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، بچھڑے کی پوجا کرتے تھے۔ شہر میں داخل ہونے کا جب حکم ہوا تو وہ مکر گئے۔ بہت سارے انبیاؤں کو انہوں نے قتل کیا۔ حضرت مریم پر بہتان لگایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا ان کا جو تصور تھا اس کو پیش کیا گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت سارے سوالات کرتے تھے۔ ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہود اور عیسائی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دین میں غلو کرتے ہیں، لہذا دین میں غلو نہ کرو۔ اور دین میں غلو یہ تھا کہ ان لوگوں نے، عیسائیوں نے خاص طور سے حضرت عیسیٰ کو بھی خدا بنا دیا، ان کی ماں مریم کو بھی خدا بنایا، اور اللہ کو تو خدا مانتے ہی ہیں۔ گویا تثلیث کا عقیدہ ان کا ہے۔ کہتے ہیں کہ تینوں مل کر ایک خدا ہے، اللہ، عیسیٰ، مریم، اور پھر تینوں کو الگ الگ خدا مانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دین میں غلو کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ان کے پیغام کو مان لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاؤں کا نام لے کر کہا کہ جو ان کے پیغامات تھے وہی پیغام آپ کا ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ جو لوگ انبیاء کو پریشان کرتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ میں سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ عہد کی پابندی کرو، اور یہ اس لیے کہا گیا کہ اہل کتاب کے اندر جو سب سے بڑی بیماری تھی وہ یہ تھی کہ وہ نقض عہد کرتے تھے، وعدے کی پاسداری نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ وعدے کی پاسداری کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شریعت کے قوانین کی پاسداری کرو، حلال کھاؤ، حرام چیزوں سے بچو۔ حرام چیزیں یہ ہیں: مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جانور جو گلا گھٹ کر مرا ہو، وہ جانور جو گر کر مرا ہو، وہ جانور جو چوٹ لگ کر مرا ہو، وہ جانور جو کسی آستانے پر چڑھایا ہوا ہو، وہ جانور جو درندے کھایا ہوا ہو، یہ سارے جانور حرام ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حالت اضطراری میں حرام چیز کھا کر کے بھی اپنی جان کو بچانا جائز ہے، مگر ایک شرط یہ ہے کہ اس کی لذت نہ پائے اور پیٹ بھر کے نہ کھائے، تو اس کی اجازت ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے شعائر کا احترام کرو، جیسے مکہ ہے، مسجد حرام ہے، دنیا کی تمام مساجد ہے، حج ہے، حاجی ہیں، حدی ہے، اذان وغیرہ ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ اللہ نے کہا اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، مشرک کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اس کے بعد پھر تیمم کا تذکرہ آیا کہ اگر تم ناپاک ہو جاؤ اور اس حالت میں تمہیں پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی سے پاکی حاصل کر لو، جس کو تیمم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد وضو کا تذکرہ آیا کہ وضو کے لیے تم اپنے چہرے کو دھو۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کا تذکرہ، سر کے مسح کا تذکرہ ہے، دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونے، یعنی وضو کے فرائض کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ عدل قائم کرو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف کے علم بردار بنو، یعنی جہاں بھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہو رہی ہو، ناانصافی ہو رہی ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کو انصاف دلائے۔ محارم کی سزا کا تذکرہ بیان کیا گیا کہ وہ فرد یا وہ گروہ جو حکومت کے خلاف سازش کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ پھر ارض مقدس میں داخل ہونے کے لیے جو بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا اس کا تذکرہ آیا۔ اس کے بعد حابیل اور قابیل کا تذکرہ آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ قانون تھا کہ ایک دن میں 2 بچے پیدا ہوتے۔ آج کی جو لڑکی ہے کل والے لڑکے کے ساتھ اس کی شادی ہوتی، اور کل والی لڑکی کی شادی آج والے لڑکے سے ہوتی۔ اتفاق سے قابیل کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ خوبصورت تھی،
حابیل کے ساتھ جو لڑکی تھی تھوڑی خوبصورت زیادہ نہیں تھی. قابل یہ چاہتا کہ اس کے ساتھ جو لڑکی اسی سے وہ شادی کرے. بہر کیفسی کی وجہ سے دونوں بھائیوں میں اختلاف ہوا تو ان دونوں بھائیوں سے کہا گیا کہ قربانی پیش کرو، جس کی قربانی پیش ہو جائے گی اس کی بات مانی جائے گی. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. قابل اس سے حسد کرنے لگا اور اسی دشمنی میں قابل نے حابیل کو قتل کر دیا. یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا. تدفین کا بھی طریقہ معلوم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک کوا کو بھیجا اور جس نے زمین کھود کر لکڑی وغیرہ ڈال کر طریقہ بتایا کہ کس طرح میت کو دفن کیا جاتا ہے. تو یہ حابیل اور قابل کا تذکرہ بیچ میں آیا. وسیلے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ مانو وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ کیا ہے؟ نیک عمل کے ذریعے اللہ سے دعا کرنا یا اسماء حسنہ وغیرہ کا، اے اللہ تو رزاق ہے، اے اللہ تو خالق ہے، اے اللہ مالک ہے، یہ دعاؤں میں شامل کرنا. یا نیک کوئی کام کیا ہے تو اس کا وسیلہ بھی دے کر دعا مانگی جا سکتی ہے، جیسا کہ غار والوں نے وسیلہ پیش کر کے دعا مانگی تھی. چور کی سزا کا تذکرہ آیا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب چوری کی گنجائش نہ ہو، یعنی بھوک مری نہ ہو، تکلیف نہ ہو. اگر ایسی کیفیت ہے تو پھر اس صورت میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا. اس کے بعد پھر سے کلالہ کا تذکرہ آیا. کلالہ کا ذکر کل تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو بعض جگہوں پر اللہ نے ظالمون کہا، بعض جگہ کافرون کہا، بعض جگہوں پر فاسقون کہا ہے. 3 جگہوں پر الگ الگ ذکر کیا گیا. یہود کی شرارتوں کا تذکرہ ہے. اللہ نے کہا کہ اس کو دوست نہ بناؤ. اس کے بعد اللہ نے کہا دین کا کھیل اور مذاق نہ بناؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کیسے سمجھایا اس کا بھی تذکرہ آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل پر لعنت اس وجہ سے کی گئی کہ وہ جب کسی غلط کام کرنے والے کو دیکھتے تو اس کو روکتے نہیں تھے، اور کبھی اگر غلط کام کرنے والے کو روک بھی دیا تو کل ہو کر پھر اسی کے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہو جایا کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے اس پر لعنت بھیجی. اخیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہود اور مشرکین یہ مسلمانوں کے سب سے سخت اور کٹر دشمن ہیں. نصارہ مسلمان سے قریب ہیں. تو یہ آج بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نصارہ کسی نہ کسی حد تک مسلمانوں سے تھوڑے قریب ہوتے ہیں. بقیہ جو قوم یہود اور مشرکین یہ سب سے زیادہ کٹر دشمن شمار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.